کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں۔ بوسہ دینے سے پہلے چند تاریخی جملے بیان کرتے ہیں کہ انی اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دینے کی طاقت ہے نہ نقصان دینے کی تیرے اندر طاقت ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پیارے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اتباع رسول کی اس قدر پاسداری کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت اہل حدیث حلقہ کوٹ غلام محمد کا زیر اہتمام تیسری لائیو نشست جو کہ نقوش رفقاء صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، نقوش رفقاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے منعقد کی گئی تھی، جس کی آج یہ دوسری نشست ہے، دوسرا سیشن ہے۔ گزشتہ سیشن کے اندر ہم نے شان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مفصل مدلل گفتگو کی تھی، جس میں خلیفہ بلا فصل ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مناقب، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کے فضائل کے منکرین کے تعلق سے وعیدیں ہم نے بیان کی تھیں۔ آج یہ دوسرا سیشن ہے جو کہ شان عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے، اور اس سیشن کو انشاءاللہ آپ کے سامنے فاضل نوجوان، فاضل جامعہ تعلیم القرآن والحدیث گھمن آباد حیدرآباد، خطیب و امام جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے 300 سکریاڑی مولانا محمد خان محمدی حافظہ اللہ بیان کریں گے۔ میں بلا کسی تاخیر کے دعوت دوں گا مولانا محمد خان محمدی حافظہ اللہ سے کہ آپ آئیں اور شان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر مفصل گفتگو کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے پیارے دین اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پیار اور محبت کرنا اور صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کرنا تمام اہل اسلام اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جو لوگ صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ در حقیقت ان کی یہ نفرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ان کی یہ نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار آیات میں اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دین اسلام کے پھول ہیں۔ یہ دین اسلام میں گلدستے کی مانند ہے، اور اس گلدستے کی خوشبو، اس کی خوبصورتی، اس کو مزین کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہے۔ جس طرح ہر پھول کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اپنی رنگت ہے، اپنا ذائقہ ہے، اسی طرح میرے نبی کے صحابہ کے اپنے اپنے فضائل و مناقب ہیں، ان کی اپنی خوشبوئیں ہیں، اپنے اپنے کردار ہیں۔ آج ان پھولوں میں سے ایک پھول کا تذکرہ آپ بھائیوں کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اور وہ پھول ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ آپ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی بہادری کے کارنامے آج ہر مسلمان کی زبان پر زد عام ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کے عدل و انصاف پر قائم معاشرہ، آپ کے عدل و انصاف پر معاشرے پر حقوق، میرے عزیز بھائیوں آپ کی شاندار فتوحات آج ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان پر حق کو جاری و ساری کر دیا تھا۔ آپ اس کائنات کے عظیم و شخصیت ہیں
کہ جن کی خواہش پر، جن کی آرزو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کی، آپ کی خواہشوں کو وحی بنا کر نازل فرمایا۔ آج قرآن میں آپ کی خواہشیں موجود ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی پختگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھیں۔ اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین بأحب هذا الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے ان دو آدمیوں کے ذریعے سے، یا ابو جہل ہو یا عمر بن خطاب ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ تھا ان دونوں میں سے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یعنی اس کائنات میں عمر بن خطاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی سربلندی کے لیے چنا، اس کا انتخاب کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا میں دو لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دی۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کے حوصلے بڑے، دین اسلام مضبوط ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے فضائل کے لیے اللہ کے نبی نے بے شمار مواقع پر آپ کے فضائل بیان کیے۔ کبھی آپ کے دین پر ہونے کی گواہی دی، کبھی آپ کے علم پر ہونے کی گواہی دی، کبھی آپ کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی اللہ کے رسول آپ کے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی اللہ کے رسول عمر بن خطاب کے شہید ہونے کی گواہی دیتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جرت کی گواہی دی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بینا انا نائم، کہ میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، عرض علیہ، جو مجھ پر پیش کیے گئے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے وعلیہم قمص، ان پر قمیضیں تھیں، انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، فمنہا، بعض کی قمیصیں ان کے سینوں پر تھیں اور بعض کی قمیصیں ان کے سینوں سے بھی کم تھیں، یہاں تک کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دکھائے گئے۔ وعرض علیہ عمر مجھے دکھائے گئے، میں نے عمر کو دیکھا، وعلیہ قمیص اشترہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک قمیض پہنی ہوئی تھی، اور وہ قمیض اس قدر لمبی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قمیض کو گھسیٹ رہے تھے، یعنی اس قدر لمبی قمیض تھی جو آپ کے پاؤں سے بھی نیچے جا رہی تھی۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اس کی تعویل کیا کرتے ہیں، اس قمیض سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدین، اس سے مراد دین ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کے دین کی مضبوطی کی گواہی دی کہ آپ دین میں کس قدر مضبوط تھے، کس قدر جری تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے آپ کے علم میں اعلیٰ اور رفع ہونے کی بھی گواہی دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، شربت، میں نے پیا، اللبن، میں نے دودھ کا پیالہ پیا، اور میں نے اتنا پیا حتی انظر الی الرج، یہاں تک کہ میں نے اس کی سیرابی اپنے ناخن سے یا ناخنوں سے بہتی ہوئی میں نے دیکھی۔ میرے عزیز بھائی، ثم ناولت، پھر میں نے وہ پیالہ عمر بن خطاب کو دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ نے دوبارہ سوال کیا فما اولتہ، اللہ کے رسول آپ اس کی تعویل کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا العلم، اس کی تعویل علم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ علم میں اس قدر زیادہ کیوں نہ جاتے؟ آپ کی علم کی تڑپ کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کنت انا وجار لی من الانصار، کہ میں اور ایک میرا انصاری ساتھی تھا، ہم مدینے سے باہر ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی، ایک دن وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا تھا اور ایک دن میں اللہ کے رسول کے پاس جایا کرتا تھا۔ جس دن میں اللہ کے رسول کے پاس جایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے احکامات سنتا، وحی کی باتیں میں سنتا تھا، ان وحی کی باتوں کو میں یاد کر لیتا تھا، میں اللہ کے نبی کے ارشادات سنتا تھا، انہیں یاد کر لیا کرتا تھا اور واپس آ کر اپنے ساتھی کو سنا دیا کرتا تھا۔ اگلے دن میں کاروبار کرتا،
اپنا گزر سفر کرتا، اپنی روزی روٹی کماتا اور میرا ساتھی اللہ کے نبی کے پاس آتا۔ ہم نے اس طرح باریاں مقرر کی تھیں تاکہ اللہ کے نبی سے زیادہ علم حاصل کر لیا۔ میرے عزیز بھائیو، آج شیطان نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، کئی لوگوں کو شیطان نے بہکایا اور ڈرایا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں شیطان نے سیدھے راستے سے انہیں ہٹا دیا، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری کی بات آتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، امہات المؤمنین اللہ کے نبی کے ساتھ تھیں۔ اچانک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل ہونے کی اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ اتنی دیر میں وہ امہات المؤمنین وہاں سے اٹھتی ہیں اور فوراً پردے کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہوتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آتے ہی دعا دی، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح مسکراتا رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، میرے پاس عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، میں ان عورتوں پر تعجب کرتا ہوں۔ جیسے ہی ان عورتوں نے آپ کی آواز سنی، وہ فوراً آپ کے ڈر سے بھاگ کر پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ میرے عزیز بھائیو، سیدنا عمر کہتے ہیں، اللہ کے نبی، ڈرنے کا حق تو آپ سے ہے، ان عورتوں کو آپ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے نبی سے کیوں نہیں ڈرتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایہن یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لاقیک الشیطان سالکا فجا قط، کہ اے ابن عمر، اس بات کو چھوڑ دو جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی قسم شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جو راستہ تو اختیار کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری، آپ کی جرت اور بہادری اس قدر زیادہ تھی کہ شیطان وہ راستہ اختیار ہی نہ کرتا تھا جو راستہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختیار کر لیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضائل کیا کیا بیان کیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو آپ کی زندگی میں شہادت کی گواہی دی کہ آپ شہید ہوں گے۔ اللہ کے نبی احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، عمر فاروق آپ کے ساتھ ہیں، عثمان غنی آپ کے ساتھ ہیں، فراجف بہم، حدیث کے الفاظ ہیں، احد پہاڑ لرزنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسبت احد، اے احد ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، و شہیدانی، اور 2 شہید تیرے اوپر ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ان دونوں شہیدوں میں سے ایک شہید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت بھی دنیا کے اندر ہی دی تھی۔ اللہ کے نبی ایک باغ میں تھے اور اللہ کے نبی اس باغ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے، اس نے آ کر دروازہ کھولنے کی اجازت مانگی۔ دروازہ کھولنے والے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، افتح، اس کے لیے دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنت، اور جنت کی خوشخبری سے سنا دی جائے۔ دروازہ کھولا گیا، وہ ابو بکر صدیق تھے، دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور آنے والے میرے عزیز بھائیوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں نہ آپ کی حکومت میں آپ نے نہ اپنی حکومت کا غلط استعمال کیا، نہ مالی مال و اسباب کا آپ نے غلط استعمال کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے اس پیارے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور حکومت میں اپنے گورنر عتبہ بن فرقت، جو آذربائیجان کا گورنر تھا، ایک مرتبہ سے خط لکھا تھا کہ عتبہ بن فرقت، یہ جو مال تیرے پاس ہے، یہ مال نہ تیرے باپ کا ہے نہ تیری ماں کا ہے، یعنی نہ تجھے تیرے باپ سے وراثت میں ملا ہے نہ تجھے تیری ماں سے وراثت میں ملا ہے، یہ مال لوگوں کا ہے، لہذا جس سے تو سیر ہوتا ہے اسی سے لوگوں کے گھروں کو بھی سیر کر۔ اے عتبہ بن فرقت، عیش و عشرت کی زندگی نہ گزارنا، مشرکین کے طریقے کو نہ اپنانا، اے عتبہ ریشمی لباس نہ پہننا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عظیم گورنر، عظیم حاکم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آپ کو
آپ کی مسجد میں، اللہ کے نبی کے شہر میں، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے مصلی پر آپ کو شہید کیا جاتا ہے۔ آپ کی شان کے لیے یہی کافی ہے۔ عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے اس عظیم صحابی کا یہ عمل تھا، آپ جیسے ہی مصلی کی طرف بڑھتے تھے، عمر بن میمون بیان کرتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ اپنی صفیں سیدھی کر لیں، صفیں سیدھی کر لیں۔ جب مکمل اعتماد کر لیتے تھے، صفیں سیدھی ہو چکی ہیں، تو نماز کھڑی کر لیا کرتے تھے، اور عموماً سورہ یوسف، سورہ نحل یا اس جیسی طویل صورتوں کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ اسی طرح اپنے معمول کے مطابق ایک دن فجر کی نماز کے لیے پہنچتے ہیں۔ یہ 25 یا 26 ذو الحجہ کا دن ہے، ذو الحجہ کی تاریخ ہے میرے عزیز بھائیو، 23 ہجری ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا ہے، فوراً آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں، مجھے قتل کر دیا گیا یا کتے نے مجھے کاٹ لیا۔ میرے عزیز بھائیو، صحابی رسول یہ عمر بن میمون جو تابعی ہیں بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے آگے کیا، عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، لوگوں نے آپ کے حالات دیکھے، لوگوں نے آپ کے حالات دیکھنے کے بعد نے کہا کہ کوئی معاملہ نہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بعد نے کہا نہیں، زخم گہرے ہیں، آپ کی حالات نازک، آپ کو گھر کی طرف لے جایا گیا۔ میرے عزیز بھائیو، اس موقع پر بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث رسول کی پاسداری کی۔ واقعہ ذرا یوں ہے، ایک نوجوان آتا ہے، آپ کی تعریف بیان کرتا ہے کہ عمر مبارک ہو، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، آپ اول میں اسلام لائے، آپ نے نبی کی صحبت اختیار کی، یہ تعریفیں کرتا ہوا وہ واپس جاتا ہے اور اس کی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ آپ نے کہا نوجوان کو واپس بلایا جائے، اس نوجوان کو واپس بلایا گیا۔ آپ نے کہا ہے بیٹے، اپنی سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، اس سے آپ کے کپڑے بھی زیادہ چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، اندازہ لگائیں کہ آپ زندگی کی اس موڑ پر بھی آپ نے حدیث رسول کی پاسداری کی، اتباع رسول میں آپ اس قدر آگے تھے۔ عابس بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، بوسہ دینے سے پہلے چند تاریخی جملے بیان کرتے ہیں کہ انی اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دینے کی طاقت ہے نہ نقصان دینے کی تیرے اندر طاقت ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پیارے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع رسول کی اس قدر پاسداری کی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کبھی بھی آپ نے اپنی حکومت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ جب آپ کی حالت نازک ہو گئی، آپ کو دودھ پلایا گیا، وہ آپ کے زخم کے راستوں سے واپس گیا، تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، سب سے پہلے اپنے قرض کو اتارنے کی وصیت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں امی عائشہ کے پاس جاؤ اور انہیں عمر کے نام سے کہنا، امیر المؤمنین نہ کہنا، کیونکہ اب میں امیر المؤمنین باقی نہیں رہا۔ امی عائشہ کو میرا سلام پیش کرنا، عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رسول اللہ کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، عبداللہ بن عمر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ رو رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، عمر بن خطاب کا سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام پیش کرنے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب کا وہ عرض پیش کرتے ہیں کہ میرے بابا کیا چاہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، آپ نے پھر اپنے بیٹے سے فرمایا جب میری روح پرواز کر جائے، میرا جنازہ اٹھایا جائے، میرا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی امی عائشہ سے ایک مرتبہ دوبارہ یہی سوال کر لینا، شاید امی عائشہ کیا جواب دیں۔ اگر امی عائشہ اجازت دیں تو مجھے رسول اللہ کے پاس دفن کرنا، اگر مجھے امی عائشہ رسول اللہ کے پاس دفن نہیں کرتی تو مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر دفن کر دینا۔
آپ نے اپنی حکومت کا میرے عزیز بھائیوں کبھی غلط استعمال نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کے بارے میں صحابہ کرام کے تاثرات کیا تھے؟ میرے عزیز بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات کر جاتے ہیں، آپ کی چارپائی ابھی پڑی ہوئی ہے، آپ کی چارپائی کو اٹھایا نہیں گیا، لوگ آپ کے پاس آپ کے ارد گرد جمع ہیں، آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، میں بھی وہاں موجود ہوں۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر میرے شانے پر، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے، اے عمر مبارک ہو، میں نے آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں پایا جس کے بارے میں یہ تمنا کروں کہ میں اللہ سے جا ملوں اور ایسے عمل ہوئے کرتے جا ملوں جیسے عمل اے عمر تیرے ہیں۔ اے عمر، مجھے یقین تھا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، اللہ کے نبی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے، مجھے یقین تھا اے عمر تیری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح دیگر صحابہ کرام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تاثرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہیں کہ عمر بن خطاب اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے۔ آپ کے دور حکومت میں لوگ مسلمان ہوئے، کوئی دین سے خارج نہیں ہوا۔ جیسے ہی عمر بن خطاب اس دنیا سے چلے گئے، اس دین میں شغافیں پڑ گئیں، اس قلعے میں شغافیں۔ تابعی عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کان الناس لم تصبهم مصیبت قبل یومئذ، کہ عمر بن خطاب کی وفات سے پہلے لوگوں پر اتنی مصیبتیں نہیں آئی تھیں جتنی مصیبتیں عمر بن خطاب کی وفات کے بعد آئیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تھے وہ عظیم جرنیل جس نے 10 سال 6 ماہ اور تقریباً 4 دن حکومت کی، اور آپ کی حکومت کے کارنامے قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔